اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں، اور اگر آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو تو آپ علم حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ کے حالات کچھ بھی ہوں، آپ کی عمر کچھ بھی ہو۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ محمد عادل صاحب، جنہوں نے 85 سال کی عمر میں ایم فل کیا، لیکن اس سے پہلے ان کی شخصیت بڑی گہری اور دلچسپ ہے۔ میں آپ کو انہی کی زبانی سناتا ہوں ان کی کہانی۔ آپ کا پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ہم دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے، کب آپ پیدا ہوئے اور حفظ کہاں سے کیا، یہ ذرا کچھ بتائیے تو۔ جی، پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، بہت آپ کے موقر جریدے کا، میں اخبار اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور ابتدائی زندگی کے حالات یہ ہیں کہ میں 1942 میں پیدا ہوا، اور میرے والد صاحب مجھے پہلے انہوں نے ایک اسکول میں داخل کیا جہاں اردو، مراٹھی اور حساب پڑھایا جاتا تھا۔ وہاں جب یہ شروع ہوا بندے ماترم، تو انہوں نے کہا اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں اٹھا کر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، جو سورت کے پاس ہے، وہاں داخل کر دیا، اور یہ تھا 1945۔ 1945 میں ہم وہاں مدرسے میں داخل ہوئے اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم کے حفظ کرنے میں شروع میں پہلا ناظرہ وغیرہ پڑھتے رہے، لیکن جب حفظ کا وقت آیا اور حفظ کرتے رہے تو تقریباً 1 سال اور 8 مہینے میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مدد سے، وہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ترجمہ بھی کرتے ہیں، خود بھی صاحب مطالعہ ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ جو لوگوں کی دلچسپی ہے، آپ تھوڑا سا مطلب مشکل ہوتا ہے اس عمر میں جا کے تعلیم حاصل کرنا ایز کمپیئر جس طرح ہم جاتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو یونیورسٹی لے گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں شوق کا جذبہ اور علم کی شمع جلتی رہے تو وہ ایک دن شعلہ بن جاتی ہے اور لو اوپر ہو جاتی ہے، اور اس لو کے اور اس شوق کے جذبے میں وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے۔ اور یہی تعلیم کی تکمیل نے مجھے جو شوق دلایا، تو میں مدرسے جامعہ کی طرف گیا، جامعہ لیڈز کی طرف گیا، اور میں نے ایم فل کا ارادہ کیا۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں۔ جی، میرا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے مجھے ڈگری عنایت کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا ہاں، اگر آپ کے یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا کچھ سلسلہ شروع ہوا تو میرا نام سب سے پہلے لکھ لیجیے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی اس طرح سے گزری ہے، پڑھنے لکھنے کا کام آپ نے کیا ہے اور بے شمار چیزیں آپ کو یاد ہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے اس کتاب کو انفرادیت ہے، ایک ڈیفرنٹ ہے یہ کتاب باقی آسمانی کتابوں سے۔ آپ نے کیا کوئی ایسی ایک چیز منفرد جو آپ نے مطالعے کے بعد آپ نے کہا ہو کہ یہ حاصل ہے، جو آپ نے سمجھا ہو، کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی، عرض یہ ہے کہ قرآن کریم تو مطالعے میں تھا، حفظ بھی کیا، پڑھا بھی ہے، ترجمے بھی، لیکن کچھ آیتیں ایسی تھی جنہوں نے مجھے تھوڑا ہلا دیا، اور مجھے پتہ چلا ان آیتوں سے کہ قرآن کریم سب سے منفرد، سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر بھی میرے سامنے رہا، جو فارسی میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جن آیتوں نے، قرآن کریم کے آیتوں نے مجھے تھوڑا ہلا دیا، اور انفرادیت، اس قرآن کریم کی عظمت
وہ میرے سامنے آئی, وہی آیتیں تھی. اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں پڑھ دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا, تھوڑا تھوڑا کر کے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ, تنزیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اترنے کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و رب العالمین, عالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. نزل به الروح, کیسے نازل ہوا؟ تو قرآن کریم خود کہتا ہے جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہوا. روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین, روح الامین کے ذریعے سے نازل ہوا. عَلَىٰ قَلْبِكَ, کہاں نازل ہوا؟ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اے رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم, آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا. کس لیے نازل ہوا, کیا مقصد تھا؟ تو فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں. کیونکہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں لوگوں کو ڈرانے, سمجھانے, بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہو جائیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ضمن آ گئی اس میں کہ آپ نے صاحب مطالعہ ہیں ماشاءاللہ, آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ زندگی کیا چیز ہے؟ اگر آپ کچھ کہنا اپنے خیالات کا اظہار کریں. زندگی کے بارے میں تو عرض یہی ہے جو مختلف لوگوں نے کہا ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ مجھے یاد ہے. آپ کو آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ پسندیدہ شعر ویسے تو بے شمار ہوں گے, لیکن ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. بوئے گل نہ رہے دل, دودے چراغ محفل, جو بھی تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. آپ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ لوگ ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا تجربہ ماشاءاللہ اتنا ہے. بہت تہہ دل کی گہرائیوں سے ان سے عرض کروں گا کہ خدا سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر جب تک ہوگا, جو عروج ہوگا اس ملک کو, اس ملک کے جوانوں کو, دل میں اللہ کا خوف رکھو. کیمرے کا خوف نہ رکھو, پولیس کا نہ رکھو, اللہ کا خوف دل میں رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے ایک انگریز کی کتاب پڑھی اور اس کا نام تھا خدا دیکھ رہا ہے. یعنی وہ ایسے گناہ میں ملوث ہونے جا رہا تھا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے, تو اس کو کہا گیا خدا سے ڈرو, خدا دیکھ رہا ہے, خدا ہر وقت دیکھتا. اور پھر اللہ نے فرمایا بھی قرآن میں انہو اسمع و ارا, بے شک وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے. تو اللہ سے ڈر پیدا کریں ہمارے نوجوان, اور بہت ڈریں اللہ سے. اگر اللہ سے ڈریں گے تو گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے. ہمارے ملک میں کیا گناہ ہو رہے ہیں, کتنے گناہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. آج میں نے سنا, یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے, لیکن میں بہت پریشان اور بہت رویا بھی. 5 سال کے بچے کے ساتھ کچھ ظلم اور زیادتی کی گئی اور پھر اس کو مٹی میں دفن کر دیا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا خوف نہیں تھا. یاد رکھو میرے ملک کے نوجوانوں اور جوانوں اور بچوں, بوڑھوں, جوانوں, یاد رکھو جب تک اللہ کا دل میں خوف رہے گا تمام دنیا, تمہارا ملک چاند کی طرح چمکے گا اور دنیا میں مشہور ہوگا. جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا, تمہارا ملک نہیں رہے گا. پھر عروج و زوال کی داستانیں اسی میں ہیں. اگر عروج چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر پیدا کرو اپنے دل میں, اگر زوال چاہتے ہو تو اللہ کا خوف نکال لو.
जो चाहे करो, इअमलू मा शिअतुम, जो चाहो करो। मौलाना मैं बात ख़त्म करूँगा, लेकिन उससे पहले कोई आपकी एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई, जो आप करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। वो एक साहब थे नान भाई, उनसे भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को नहीं देखा है, मैं चाहता हूँ उनको देखो। आपकी ये ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश तो ये नहीं है, लेकिन ये ख्वाहिश तो है, रखता है हर मुसलमान। ऐसा लेकिन काम या मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बेटे को जो फौत हो गया हादसे में, उसको देख लूँ, उससे पूछ लूँ कि क्या हुआ था। ये ख्वाहिश। ये जी मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आदिल साहब के साथ हम बैठे थे, बात कर रहे थे, और एक ज़िंदगी इनकी बड़ी रोशन है इस हवाले से कि ख़ुद मुताला करते हैं, लोगों में भी इल्म का शऊर बांटते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इस उम्र में भी वो मज़ीद इल्म हासिल करना चाहते हैं। 85 साल की उम्र में ख़ुद एमफिल किया और अब वो PhD करना चाहते हैं। तो अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।